دوستوں، حشرات کی تقریباً 10 لاکھ اقسام ہیں۔ ماں سوائے انٹارکٹیکا کے یہ مختلف رنگوں میں اور مختلف شکلوں میں دنیا کے ہر حصے میں موجود ہیں۔ ان کی تاریخ تقریباً 300 ملین سال پرانی ہے۔ ڈائناسوروں کا دور آج سے لگ بھگ 245 ملین سال پہلے شروع ہوا تھا، جبکہ 66 ملین سال پہلے ختم ہو گیا تھا، لیکن انسیکٹس آج بھی موجود ہیں۔ آج میں آپ سب کو ڈائناسور کے دور سے بھی پہلے کے ایک کیڑے کے بارے میں بتاؤں گا۔ اس کی جسامت ابھی تک ماہرین کے نزدیک تنازع کا باعث بنی ہوئی ہے، لیکن ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میری تمام نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور دبائیں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ کو ملتی رہے۔ السلام علیکم، ڈو یو نو میں خوش آمدید۔ میگانیورا آج سے تقریباً 300 ملین سال پہلے اس زمین پر رہتے تھے۔ ان کا تعلق ڈریگن فلائز کی نسل سے تھا۔ یہ آج تک کے سب سے بڑے ڈریگن فلائز تھے۔ ماہرین کو 1881 عیسوی میں میگانیورا کی باقیات ملی، جبکہ ماہرین نے 4 سال لگا دیے تھے صرف اس کو نام دینے میں۔ ماہرین نے تقریباً 1885 عیسوی میں ان ڈریگن فلائز کو میگانیورا کا نام دیا تھا۔ میگانیورا کا مطلب ہے بہت بڑی اعصابی قوت والے۔ دراصل ڈریگن فلائز کی نسل کے یہ کیڑے اعصابی طور پر بہت زیادہ طاقتور تھے۔ ان کے ایک پر کی لمبائی تقریباً 30 انچ یعنی 2.5 فٹ ہوا کرتی تھی۔ یہ آج کے ڈریگن فلائز سے کہیں گنا زیادہ بڑے تھے۔ میگانیورا کا سائز آج تک تنازع کا شکار رہا ہے۔ کچھ سائنسدانوں کے نزدیک کاربونیفیرس دور میں آج کے مقابلے میں آکسیجن کی مقدار تقریباً 10% زیادہ تھی، اور اس کیڑے کے اوپری حصے میں آکسیجن کو جذب کرنے کی صلاحیت بھی زیادہ تھی۔ دراصل یہ کیڑے کمپریشن اور ٹریچیا کے پھیلنے کے سرکل کی وجہ سے سانس لیتے تھے۔ بہت سے سائنسدانوں کا یہی خیال ہے کہ شاید اس وقت ماحول میں آکسیجن کی زیادتی کی وجہ سے ان کے سائز اس قدر بڑے تھے، کیونکہ سائنسدانوں کے مطابق ان کے جسم میں یہ صلاحیت موجود تھی کہ جسم میں زیادہ آکسیجن جذب کر سکتے تھے۔ اس نسل کے کیڑوں کے پنکھ ہوتے ہیں۔ یہ اپنے پروں کی مدد سے ایک جگہ سے دوسری جگہ انتہائی آسانی کے ساتھ جاتے ہیں۔ ہمیشہ جب بھی کسی جگہ پر ان کے لیے خوراک کم ہوئی ہوگی، یہ اپنے پروں کی مدد سے ایک جگہ سے اڑ کر دوسری جگہ، کسی ایسی جگہ پر جو ماحول ان کے لیے بہتر ہو، یہ ہمیشہ ایسی جگہوں پر گئے ہوں گے جس کی وجہ سے یہ آج تک اس زمین پر موجود ہے۔ جبکہ اس کے علاوہ جانداروں کی بہت سی قسمیں ایسی ہیں جو صرف ایک قسم کی غذائیں کھاتے ہیں۔ مثلا اگر شیر کی بات کی جائے تو شیر گوشت کھاتا ہے اور وہ صرف گوشت ہی کھاتا ہے، لیکن کچھ جاندار ایسے بھی ہیں جو ہر طرح کے ماحول میں خود کو ڈھال سکتے ہیں اور ہر طرح کی غذا پر اپنا وقت گزار سکتے ہیں۔ یہ خاصیت کسی بھی جاندار کو زیادہ عرصے تک جینے کے لیے، زیادہ عرصے تک زندہ رکھنے کے لیے کافی ہے۔ میگانیورا ڈریگن فلائز گوشت خور تھے، لیکن یہ ضرورت پڑنے پر گھاس یا لکڑی بھی کھا لیتے تھے۔ اس کیڑے نے ہمیشہ خود کو لاتعلق سے ماحول میں ڈالنے کی کوشش کی ہے، اور اسی لیے یہ آج تک 300 کروڑ سال بعد بھی اس دنیا پر ایک چھوٹے سے ڈریگن فلائی کی صورت میں ہی صحیح لیکن موجود تو ہے۔ اس انسیکٹ نے اپنے 300 ملین سالہ سفر میں ڈائناسور کا دور بھی دیکھا ہے، اس کے علاوہ آئس ایج بھی دیکھے ہیں۔ بہت مختلف قسم کے دور اس نے دیکھے ہیں، جبکہ ان کے پر لمبے ہونے کے ساتھ ساتھ بہت مضبوط بھی ہوا کرتے تھے۔ ان پروں میں رگوں کا ایک مکمل نیٹ ورک تھا جو ان کی طاقت کو بہت زیادہ بڑھا دیتا تھا۔ تب سے لے کر آج تک یہ خود بھی کئی مرتبہ اپنی شکل اور جسامت تبدیل کر چکے ہیں۔ انہوں نے آج سے 2.6 ملین سال پہلے برف کا دور بھی دیکھا ہے۔ یہ اس دور تک بہت چھوٹے ہو چکے تھے، لیکن برفانی دور سے زندہ بچنا ان کیڑوں کا ایک اہم کارنامہ ہے۔ میں امید کرتا ہوں آپ سب کو آج کی ہسٹوریکل ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اس ویڈیو کو لائک کرنا نہ بھولیں، ایک اچھا سا کامنٹ کریں اور شیئر بھی کریں۔